اسی جگہ پر 48 منٹ اسٹیٹ فائر ہوا. جو ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ چابی دی جاتی ہے، ان کی اپنی چابی گم ہوئی ہے. اور ਤੁਹਾਨੂੰ اپنے پیو نو دہشت گرد کہنے موت پیندی ہے. کنٹینر یہاں کھڑا تھا، ان کو ملنگو نے ماچس کی ڈبیا کی طرح ہٹایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں اس وقت موجود ہوں اور آج دھرنے کا دوسرا دن ہے. فیض آباد میں اس وقت میں موجود ہوں. میرے ساتھ علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب ہیں. ان سے دھرنے کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جانیں گے دھرنے کا آج کا دوسرا دن جو آج جاری ہے. صبح کا ناشتہ بھی ہو چکا ہے اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. علامہ حسن رضا نقشبندی سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں، مفتی ہے، آپ کو جو ہے سینئر رہنما کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آپ عام کارکنان کے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رسول کا فضل ہے. علامہ صاحب، دھرنے کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دھرنے کی صورتحال یہ ہے کہ جو سر بکف مجاہد ہیں وہ ہر وقت تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 24/7 الحمدللہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے. بالکل جی. اس میں اگر دیکھا جائے تو دھرنے کی جو صورتحال ہے اور اس میں ہم نے اپڈیٹ بھی کیا اور بتایا بھی، ہماری پچھلی ویڈیو ہے، جتنے بھی ارکان ہو، شورا کے لوگ ہو، اسپیشل کارکنان ہو، یہ ہمارے لیے قابل محترم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جب بھی نکلتی ہے کسی کے اشارے پر نکلتی ہے، ان کو چابی دی جاتی ہے. آج بھی تنقید کی جا رہی ہے. ان پر یہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ جی، جو ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ چابی دی جاتی ہے، ان کی اپنی چابی گم ہوئی ہے. اور وہ روزانہ جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں اڈیالہ میں پھر تالا لگا ہوا ہے. اور کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. لبیک والوں کے خلاف بھونکنے والوں کو کیا پتہ وہ کیا ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، جن کو نہیں پتہ ایک بار ان کو یہ بتا دیں کہ یہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے، مطالبات ہے کیا؟ جی، میں آپ کی وساطت سے میں پوری قوم کو، پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں آئے، الیکشن کے لیے نہیں آئے، کوئی اور جلسہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا فلسطین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح جس طرح ایک جسم ہوتا ہے. سر میں تکلیف ہو تو دھڑ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. ان کے سر میں تکلیف ہے تو ہمیں بطور دھڑ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اور ہمارا یہ مختصر اور بڑا مناسب سا اور ہر بندے کے دماغ میں آنے والا مطالبہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں اپنی گلی میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو فرسٹ ایڈ دے سکیں. تو جس طرح بھارت اسرائیل کو بارود بھیج رہا ہے، ہم انہیں گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی غیرت کریں اور غذائی اور طبی جو معاملات ہیں انہیں فوری طور پر ان کو دیکھا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہیں، جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد کہیں. اور جس کو آدھی سے زیادہ دنیا دہشت گرد کہہ چکی ہے تو انہوں اپنے پیو نو دہشت گرد کہنے موت پیندی ہے. اور یہاں پر کوئی ایک بندے کے پاس سے کسی سے کہیں اسلحہ اور کوئی بارود پکڑا جائے، کہتے ہیں جناب آج اسی اتنے دہشت گرد پھڑ لے، آج ہم نے ایسے کر دیا. تو جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو آپ دہشت گرد کیوں نہیں کہتے؟ تو سب سے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں، نمبر 1 نون لیگ، نمبر 2 PTI، نمبر 3 پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مصنوعات ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. تو یہ حکومتی سطح پر ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ مطالبات آپ کے تسلیم کر لے گی، مان لے گی؟ کیا یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا، یہ اختتام پذیر ہوگا؟ دیکھیں،
ہم جب بھی میدان میں نکلیں بخدا کھلے آسمان کے تلے، اور یہ پاکیزہ دل پاکیزہ چہرے ہیں، پر نور چہرے ہیں، یہ دینداروں کے چہرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے نکلیں۔ اس سے پہلے بھی کسی کے کہنے پر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر اٹھ سکے ہیں، نہ ہی کوئی اٹھا سکتا ہے۔ یہ مولا علی کے غلام ہیں، میدان ان کا ہے۔ ایسے ہی ہے، میں نے علامہ صاحب آپ کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ جب بھی دھرنا ہو، جلسہ ہو، لانگ مارچ ہو، میں نے آپ کو ہمیشہ کارکنوں کے درمیان پایا ہے۔ آپ جو ہے آپ کو سینئر قیادت کے ساتھ ہونا چاہیے، وہاں پر ہونا چاہیے، سٹیج پر ہونا چاہیے، لیکن آپ ہمیشہ کارکنوں کے درمیان رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ عربی زبان کی کہاوت ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف جاتی ہے تو کارکن کارکن کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو میں جو سینئر قیادت ہے، ہمارے بڑے موجود ہیں، سٹیج ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، اور لطف سجن دم بدم کار سجن گا۔ اچھا، اس وقت اگر دیکھا جائے تو چاروں طرف کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، صورتحال ایسی ہے جی، بالکل ہم نے اپڈیٹ کیا ہے۔ ڈی چوک دیکھیں تو وہ بھی کنٹینر سے لگا کر بند کر دیا گیا۔ یہ روڈ ہے، یہ جو روڈ چل رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ کیا لگتا ہے کہ کوئی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ لگے ہوئے تھے ادھر، آپ نے وزٹ کیا؟ ہاں جی، میں نے خود نہیں، میں کل کا دیکھا ہے، تو وہ جو کنٹینر یہاں کھڑا تھا ان کو ملنگو نے ماچس کی ڈبیا کی طرح ہٹایا ہے۔ تو ان کے ساتھ اللہ رسول کی مدد ہے، فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر کسی کو طاقت آزمانے کا شوق ہے تو وہ ہماری ماضی کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لے۔ اسی جگہ پر 48 منٹ سٹیٹ فائر ہوا، لیکن ان غلاموں کو، یہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں اور جن پر بابا جی کی نگاہ ہے، ان کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ اب خرم صاحب، عجیب بات ہے، جو فلسطین نہیں جا سکتے، جو کشمیر نہیں جا سکتے، وہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں جی اسی چوڑیاں پائیاں تے اسی تواڈے نال لڑائی کرنی۔ ذرا تھوڑا سا وہ منظر بیان کر دیں جو فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تو اس وقت کی کیا صورتحال تھی؟ بابا جی رحمت اللہ، اس وقت تو جو آخری منظر تھا اس میں اس طرح بابا جی کے کسی کے ہاتھ بابا جی کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ آج کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں، آج تو وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم۔ سبحان علامہ صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ جو غزہ کا درد ہے، دیکھیں دیکھیں، سبحان یہ امان اللہ بھائی، یہ جن پر ابھی آپ کیمرہ لے کر گئے ہیں، یہ کسی کالج یونیورسٹی سے ان کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ وہ اقبال نے بابا جی کے بارے میں کہا تھا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور بابا جی ان لوگوں کے بارے میں کہہ کے گئے، میں ایسے غلام حضور کے تیار کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ایک مانگو گے تو اس کی جگہ پہ 1000 آئیں گے۔ علامہ صاحب، کوئی پیغام دینا چاہے حکومت وقت کو؟ یہ معصوم لوگ ہیں بیچارے، یہاں پر آیا، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہے؟ جی، حکومت وقت کو پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو غیرت چاہیے آپ فیض آباد آ جائیں، آپ کو غیرت کا درس یہاں سے ملے گا۔ اور یہ مطالبے اگر آپ پورے کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ان کے پرانے جو دھبے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو میدان بھی ادھر ہے اور امیر صاحب بھی ادھر ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی ادھر ہیں انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ غزہ کا جو درد ہے پورے امت مسلمہ کا درد ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت پاکستانی عوام بھی درد میں مبتلا ہے، وہ بھی ذرا بتا دیں۔ غزہ اصل میں پاکستانی قوم نے اس کو روٹین میٹر بنا لیا، تو روٹین کا کام ہے۔ غزہ فرقان ہے، اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان وہ ہے جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، جس نے داڑھی اتنی رکھی ہوئی ہے، ایسے رکھی ہوئی ہے، جس نے کرتے ایسے پہنے ہوئے، نہیں۔ اس وقت دیکھا جائے گا مسلمان وہ ہے جو غزہ کے کاز کے ساتھ کھڑا ہے، مسلمان وہ ہے جو فلسطین کا دکھ محسوس کر رہا ہے، مسلمان وہ ہے جس کو فلسطین کے بچوں کی چیخ و پکار اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، اور فلسطین کے حق میں وہ کھڑا ہو چکا ہو۔ جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہے، آپ نے بڑی مہم چلائی، ہم نے دیکھا کہ ہر جمعے کو ریلی بھی نکالی جاتی تھی، بتلایا جاتا تھا، پمفلٹ چھپوائے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ عوام نے اسرائیلی مصنوعات کا استعمال کیا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کامیاب نہ ہو سکی تو کیا سرکار کامیاب ہوگی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کروانے میں؟ میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک اس حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ یہ جتنا جم غفیر دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کوک پیپسی پیتا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو لیز اور کرکرے کھاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو نون لیگ اور پی ٹی آئی والا ہے۔ تو یہ تو ہم اس میں بہت اچھے انداز میں تحریک لبیک کامیاب ہوئی ہے، اور ہمارا کام ہے خرم صاحب اذان دینا، ہم اذان دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ایک وقت آئے گا پاکستان کے اندر پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں چلیں گی، یہ اس وقت ہوگا جب پاکستان کے تخت پر محمد عربی کا دین آ چکا ہوگا۔ بالکل جی، اس وقت علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کیا۔ اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اپنے ہوسٹ میں اکرم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔